السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله إلى آخر الحديث. وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان أو فتية حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا بذلك إيمانا وأنتم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. جمعیت اہل حدیث پال گھر کے قابل احترام ذمہ داروں، مجلس کے صدر مولانا عبدالحکیم صاحب مدنی جو پال گھر جمعیت کے امیر ہیں، اور مسجد الاصلاح اور اصلاح سوسائٹی جو قائم کی گئی ہے اس بستی میں، اس کے ذمہ داران، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اسی طرح سے اطراف سے، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے قابل احترام مہمانان گرامی قدر، اس مسجد کے فاضل امام و خطیب، دیگر حاضرین، شیخ صاحب نے بہت ساری باتیں آپ حضرات کو بتلا دی ہیں اس مسجد کے پس منظر کے سلسلے میں، اور یہاں جو کوشش دعوتی چل رہی ہے اس کا جو تسلسل ہے، اور اس مرحلے تک جو ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کارروائیاں چل رہی ہیں، کوششیں جاری ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ عز و جل اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جو بہت ساری نشاطات کوششیں ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم جو کوشش ہوتی ہے وہ مسجد کا قیام ہوتا ہے. مسجد کا قیام کسی بھی بستی میں اگر ہو جائے تو یہ سب سے پہلی اینٹ ہوتی ہے اس مشن کے لیے، جو مشن اس مسجد کا ہوتا ہے، اس مسجد کے ذمہ داروں کا ہوتا ہے، اور جو مشن لے کر کے لوگ چلتے ہیں. توحید باری تعالیٰ کی نشر و اشاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت کا مشن اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مشن ہے، اس اعتبار سے کہ فتنے بہت زیادہ ہیں. یہ مشن ہمیشہ سے اہم رہا ہے، ضروری رہا ہے، اور بڑا رہا ہے، عظمت والا مشن رہا ہے. لیکن جس طرح سے قرب قیامت فتنے، آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں اور نت نئی آزمائشیں جو وجود میں آتی ہیں ایمان و عقیدے سے متعلق، منہج سے متعلق، اسی طرح سے یہ مشن اور بھی زیادہ اہم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ فتنے تیزی کے ساتھ آئیں گے. قرب قیامت فتنوں کا ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، کثرت بھی بہت زیادہ ہوگی اور حملہ بھی بہت تیز ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ایک مشکل اور بھی پیدا ہو جائے گی کہ علم کم ہو جائے گا، علماء کم ہو جائیں گے، جہالت بڑھ جائے گی، جہالت پھیلانے والے بڑھ جائیں گے. یہ سارا وہ پس منظر ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرب قیامت ہونے والی چیزوں میں سے چند باتوں کے ضمن میں کھینچا ہے. تو فتنے بہت زیادہ سنگین ہوں گے، اس لیے مشن اور زیادہ اہم ہو جائے گا، اور اس کے پیچھے دوڑ دھوپ بھی بڑھ جانی چاہیے، کوشش بڑھ جانی چاہیے، عزم اور حوصلہ بھی مضبوط ہو جانا چاہیے، اور اسے پرائرٹی میں یعنی مقدم کر کے ترجیحی طور پر یہ کام ہونا چاہیے. اور یہ سب کی ذمہ داری، بڑا ہو چھوٹا ہو، جس کے پاس جو حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ بٹائے اور اس میں شریک ہو. یہ مشن سب کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو جس طرح سے ہمارے سامنے شہر بمبئی کے مختلف اطراف جوانب کی بہت ساری داستانیں ہیں، بہت ساری تاریخی باتیں ہیں، اور ماضی میں جماعت کی کمزوری، مساجد کا فقدان، پھر رفتہ رفتہ کئی ایک مسجدیں الحمدللہ وجود میں آ گئیں، اور دعوت توحید مضبوط ہو گئی، سنت کا مشن مضبوط ہو گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں بھی وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بشارتیں ہمیں ملیں گی.
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوششیں ہم سے ہو سکتی ہیں ان کوششوں کو بلا کم اوقات صرف کرنے کی کوشش لگانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس کے علاوہ آج جو موضوع ہے جس سلسلے میں کچھ باتیں کرنی ہے، جیسا کہ احباب سے بات ہوئی اس سلسلے میں، اور بتایا کہ یہاں الحمدللہ نئی بستی ہے اور آبادی میں بڑی تعداد بزرگوں کی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بڑی تعداد جوانوں کی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد نہیں بلکہ سارے لوگ جوان ہی ہیں، یہاں پر بزرگ تو کوئی نظر نہیں آتا، سارے جوان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جوانوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کی اہمیت کم ہے، لیکن جوانوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے نسبتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سپورٹ کرنے والے، آپ کے مشن کو مضبوط کرنے والے، آپ کے دست و بازو بننے والے بڑی تعداد میں جو صحابہ گزرے ہیں وہ جوانوں کی تعداد رہی ہے، جوان صحابہ رہے، شباب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ عز و جل نے سب کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا ہے، ہر عمر کی اپنی خصوصیت ہے، ایک امتیازی پہچان ہے، شان ہے، اور اسی طرح سے اس میں کچھ تقاضے ہیں، اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، اس میں کچھ مضبوطی کے پہلو ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو جو عمر کے مراحل ہیں، پیدائش سے لے کر کے موت تک، وفات تک، اسے کئی مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے درمیان اس کا وجود ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر کے اس کی عمر 14 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اسے بچپن کہتے ہیں۔ یہ بچپن کی عمر ہے جب تک وہ 15 مکمل نہ کر لے۔ ہندوستانی نظام میں 18 سال ہے، لیکن یہ شریعت کی بات چل رہی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ مانا جائے گا، اگر اس سے پہلے بلوغت کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو اس سے پہلے بالغ مانا جائے گا، لیکن اگر کوئی نشانی اگر ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں اسے بالغ مانا جائے گا، اس پر شریعت کے احکام لاگو ہوں گے۔ یہ شریعت کا نظام ہے۔ تو 14 سال تک کی عمر کیا ہے؟ یہ بچپن کی ہے۔ 15 سے لے کر کے جوانی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ یہ جوانی کا مرحلہ چلتا رہتا ہے کب تک؟ 40 سال کی عمر تک، اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ 50 سال تک کی عمر تک کو جوانی کی عمر کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو معتبر رائے ہے وہ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں 40 سال ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب بچہ دھیرے دھیرے مضبوطی کی طرف چلا گیا اور بالغ ہو گیا، اور پھر بلوغت کے مرحلے میں گزرتا ہوا 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اس سے امت کے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جوانی کی عمر جو ہے وہ 15 سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال تک چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، 40 سال تک جوانی ہے، 40 سال تک کے بعد جو 40 کے بعد جو 41 کا مرحلہ ہے، یہ جوانی کے ڈھل جانے کا مرحلہ ہے۔ جوانی کے ختم ہونے کا مرحلہ نہیں ہے یہ، لیکن ڈھل جانے کا مرحلہ ہے، جس کو کہولت کی عمر کہا جاتا ہے، اور اس کو 50 سال تک کی عمر لوگ لے جاتے ہیں۔ یعنی امت کے علماء، خاص طور پر جو علم نفس تربیوی وغیرہ کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 50 سال تک کی عمر کو یہ ادھیڑ عمر کہا جاتا ہے، جس کو کہولت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عمر کسی کی اس دائرے میں ہے تو 65 سال تک کی عمر، یعنی 51 سے لے کر کے 65 سال تک کی عمر جو ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 70 سال تک کی عمر جو ہے یہ بڑھاپے کی عمر ہے۔ اس سے زیادہ اگر کسی کو عمر ملتی ہے تو وہ بھی اسی میں کاؤنٹ کر لیا جائے گا، لیکن عام طور پر اس امت کی عمر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجاوز ذلک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں یہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے، اس سے تجاوز کریں گے، یعنی 70 سال کے بعد 80 90 100 110 115 120 سال کی عمر نادر ہوگی۔ بہرحال اس میں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کی عمر 15 سال 14 سال رکھی ہے، اس کے بعد 15 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی جو عمر ہے وہ جوانی کی ہے۔ یہ کتنے سال ہو گئی؟ 25 سال 25 سال کی عمر ہے یہ۔ اس کے بعد 10 سال مزید جو ہے ادھیڑ کی عمر، جس کو کہتے ہیں ادھیڑ پن، یعنی جوانی کے ڈھلنے کی عمر، بڑھاپے سے پہلے وہ 10 سال اور ہے، اسے بھی اگر آپ جوڑ لیں گے تو جوانی کی عمر 35 سال ہو جائے گی۔ اس کے بعد 50 سال کے بعد
65-70 سال تک، یعنی 20 سال کی عمر عام طور پر، یہ 20 سال تک کی عمر بڑھاپے کی عمر ہے، اور اگر اس سے زیادہ عمر ہوتی ہے تو وہ بھی اسی میں شامل کی جائے گی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا عام معاملہ یہ ہوگا کہ وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں عمریں پائیں گے، یعنی بیچ کی عمر اگر آپ لے لیں تو 65 سال کی عمر. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عام طور پر لوگوں کی عمر 70 سال کی ہوتی ہے، اس کے آس پاس ہوتی ہے، اور وفات پا جاتے ہیں لوگ. اس میں سب سے خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جوانی کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مراحل میں سب سے لمبا رکھا ہے. یعنی کوئی بھی مرحلہ 25 سال کا نہیں ہے، 35 سال کا نہیں ہے. یعنی 70 سال کی عمر اگر آپ جوڑ لیتے ہیں تو 35 سال جوانی کی عمر ہے. آدھی عمر تو جوانی کی ہے میرے بھائیوں. اتنا لمبا وقفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کو کیوں دیا ہے، یہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا تھا کہ میری امت کے کسی بھی آدمی کی قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے قیامت کے دن ٹلیں گے نہیں، یہاں تک کہ اسے 5 سوالات کر لیے جائیں. لا تزول قدم عبد. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں کیا فرمایا تھا؟ پہلا سوال آپ نے فرمایا تھا عن عمره فيما افنا وعن شبابه فيما ابلا. سب سے پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ اتنی لمبی عمر تھی 65-70 سال یا اس سے زیادہ، اتنی لمبی عمر کہاں چلی گئی؟ اور پھر اس میں خاص طور پر جوانی کی عمر کا سوال کیا جائے گا کہ جوانی کی مضبوط اور جو ٹھوس عمر ہے اسے کہاں کھلایا اس نے، اسے لگایا کہاں اس نے، اس مضبوطی کی عمر کو، سخت مضبوطی کی عمر کو اس نے کہاں گھلا کر کے کمزور کر دیا، کہاں وہ ضائع ہوئی عمر؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر سوال فرمائے گا. میرے بھائیوں، اس کی تشریح میں امت کے علماء نے کہی ہے یہ بات کہ آخر عمر کے اندر جوانی آ گئی کہ عمر کے بارے میں اللہ سوال کرے گا تو عمر میں جوانی بھی ہے، لیکن جوانی کے بارے میں خصوصی جو سوال کیا جائے گا اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والے مرحلے کو کمزوری کا مرحلہ رکھا ہے، اور اس کے بعد کے مرحلے کو بھی بیماری اور کمزوری کا مرحلہ رکھا ہے. اس سے پہلے کمزوری ہوتی، بچپنا کمزوری کی عمر ہے جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد جب بڑھاپے سے پہلے کی جو عمر ہے، جوانی کے بعد اور بڑھاپے کی عمر میرے بھائی وفات سے پہلے یہ بھی کمزوری کی عمر ہے. اور آج کل کے حالات میں تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. کمزوری جو بڑھاپے کی وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے عوارض ہیں، بیماریاں ہیں، مختلف انداز کے ڈیزیز ہیں جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لیے رہتے ہیں. الا ماشاء اللہ عام طور پر حالات ایسے ہی ہیں. یہ سب سے لمبا پیریڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کو دیا ہے، اسی لیے جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، کیونکہ ایک تو سب سے لمبا پیریڈ ہے، 70 سال کی عمر میں سب سے لمبا پیریڈ جوانی کا ہے. اس کے بعد جوانی سب سے مضبوطی کا پیریڈ ہے، بچپنا بہت کمزوری کا، ناسمجھی کا، کمزوری کا، اور اس کے بعد بڑھاپا کمزوری کا، بڑھاپے کا مرحلہ ہے، بیماریوں کا مرحلہ ہے. یہ جو پیریڈ ہے جوانی کا سب سے لمبا بھی ہے، سب سے مضبوطی کا بھی پیریڈ ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب ہم جوانی کہتے ہیں اس کو عربی میں شباب کہا جاتا ہے. شباب جو عربی زبان کا لفظ ہے شب یشب، جس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے اندر 2 معنی شامل ہوتے ہیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ سب جوان ہیں اور اس کو اچھے سے سمجھیے، ڈیپ میں جا کر کے سمجھیے تاکہ ذمہ داری سمجھ میں آئے اور اپنی کمزوریاں سمجھ میں آئے اور اپنے بارے میں ہونے والے سوال اور باز پرس کی فکر ہونی چاہیے، یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے. اس کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں. ایک معنی پایا جاتا ہے بڑھوتری کا معنی پایا جاتا ہے، اور دوسرا معنی پایا جاتا ہے مضبوطی کا، ٹھوس پن کا معنی پایا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی تیزی کے ساتھ بچہ 1 سال 2 سال کے بعد، اگر آپ دیکھیں 15 سال کی عمر کو ہوا اور اس کے بعد 2 سال کے بعد آپ نے دیکھا 17 سال کی عمر میں، تو آپ کو تیزی سے تبدیلی دکھائی دے گی. اس کی جسم، اس کا چہرہ، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ، پوری تبدیلی آپ کو دکھائی دے گی. آپ کو یکایک لگے گا بچہ نہیں رہا، یہ اس کے اندر مضبوطی آ گئی، اس کی بولنے کا انداز بدل گیا، آواز کے اندر بھاری پن آ گیا، گفتگو کا لب و لہجہ بدل گیا، جسمانی ساخت بدل گئی، کمزور تھا جسم اب جس میں مضبوطی آ گئی. تو نمو پایا جاتا ہے، بڑھوتری پائی جاتی ہے اس کے اندر. اور دوسری چیز ٹھوس پن اس کے اندر ہوتا ہے. یہ ٹھوس پن جسم کے اندر بھی ہوتا ہے، آواز کے اندر بھی ہوتا ہے، ذہن کے اندر بھی ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، عزم اور ہمت کے حوالے سے بھی مضبوطی پائی جاتی ہے، ڈیسیزن لینے کے حوالے سے بھی اس کے اندر مضبوطی پائی جاتی ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں کوئی کام کر گزرنے کا حوصلہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے اس کے اندر. بچپن میں انسان ہمت نہیں کرتا، بڑھاپے میں انسان ہمت نہیں کرتا، لیکن جوانی کی عمر میں انسان تیار ہو جاتا ہے. بسا اوقات اپنی عاقبت کو بھی نہیں سمجھتا، اپنے انجام کو بھی نہیں سمجھتا ہے، اور اتنی گرمی ہوتی ہے خون کے اندر کہ قدم بڑھا دیتا ہے.
تو بہرحال جوانی کی عمر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت قیمتی عمر ہے، یہ ہمیں سب سے پہلے یہی سمجھنا ہے۔ یہ قیمتی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس قیمتی لمحے کے بارے میں اللہ باز پرس بھی کرے گا، سوال بھی کرے گا، اور اس قیمتی عمر کے مرحلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوانی عطا فرمائی ہے، جوانی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے یہ جوانی کی دولت کہ بچہ اس کی لالچ کرتا ہے، بچہ اس کا منتظر رہتا ہے کہ جوانی آئے گی تو میں یہ کروں گا، بڑا ہو کے یہ کروں گا، اور اس کے بعد جوانی آ کے جب چلی جاتی ہے تو بڑھاپے میں انسان افسوس کرتا ہے، کفے افسوس ملتا ہے، ندامت کرتا ہے اور حسرت کرتا ہے کہ جوانی تھی چلی گئی، جوانی ہوتی تو کاش اگر جوانی ہوتی تو بہت کچھ کرتا میں۔ تو میرے بھائیوں، جوانی کا انتظار ہوتا ہے اور جوانی کے چلے جانے کے بعد حسرت ہوتی ہے۔ اتنا قیمتی مرحلہ ہے یہ، اس لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے، اور جب یہ جوانی کا مرحلہ اتنا امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اس حوالے سے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانوں کو مختلف انداز سے تربیت دی ہے، ان کی ایمان کی تربیت ہے، ان کی عبادت کی تربیت ہے، ان کے اخلاق کی تربیت ہے، ان کے منہج کی تربیت ہے، ان کی سوجھ بوجھ کی تربیت ہے، ان کی جذباتیت کو کنٹرول میں لایا گیا ہے، چاہے وہ جذباتیت غلط راستے پر جا رہی ہو، غلط معاملے میں ہو، یا جذباتیت دین کے معاملے میں ہو، کیونکہ دین کے معاملے میں بھی جذباتیت خطرناک ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو سنبھالا ہے، جوانوں کی حفاظت کی ہے، جوانوں کی جوانی کی حفاظت کرنے کے لیے بہت ساری تربیت کی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ کچھ باتیں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ عز و جل اس وقت جوانوں کو اپنی جوانی کی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوان آج دشمنوں کا ہتھ کنڈا ہے، دشمنوں کا ہتھیار ہیں، دشمنوں کا مہرا ہے میرے بھائیوں، ان کے ذریعے وہ ہر طرح کا کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر ان کی جذباتیت، ان کے خون کی گرمی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو شہوت کے دھندے میں شہوت کے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مال کی ہوس کے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ان کے دل و ایمان سے، منہج و عقیدے سے بھی ورغلا کر کے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہ معاملہ کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی تعداد، آپ بتائیے، زناکاری کی بدکاری کے واقعات رونما جو ہوتے ہیں جوان اس کے اندر ملوث ہوتے، شراب کے نشے کی خبریں ہمیں ملتی ہیں، بڑی تعداد میں جوان اس کے اندر ملوث ہے کہ نہیں؟ کالجوں کا عالم یہ ہے کہ جوانوں کا طبقہ، خواہ وہ بچوں کا ہے یا بچیوں کا ہے، عام طور پر کہیں نہ کہیں وہ عشق و معاشرے میں پھنسا ہوا ہے، عام طور پر وہ سگریٹ نوشی اور نشہ کے اندر پھنسا ہوا ہے، نہ جانے کتنے فتنے ہیں میرے بھائیوں۔ تو جوانی جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جتنی مضبوط ہے، جتنی اس کے اندر خون کی گرمی پائی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے اندر بہک جانے کا بھی اندیشہ ہے، اتنا ہی اس کے اندر پھسل جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، رسائل لکھے ہیں، پمفلٹ لکھے ہیں، اور باقاعدہ سعودی عرب وغیرہ کے اندر تو شباب کو، نوجوانوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کو جدید پروپیگنڈوں سے، جدید ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے مختلف جگہوں پر چھوٹے بڑے پیمانے کے سیمینار ہو رہے ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ویڈیو بنا کر کے اسے نوجوانوں میں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پمفلٹ اور کتابوں کا تو شمار نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہی، اور قرب قیامت جو فتنے آنے والے ہیں، ان فتنوں میں یہ نوجوان سب سے زیادہ ملوث ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، میں انشاءاللہ کچھ باتوں کا ذکر کروں گا۔ دیکھیے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تذکرہ تو میں کروں گا ہی، قرآن کریم کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ سورہ کہف کے اندر اہل کہف کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ یہ جو اہل کہف ہیں، غار والے، جنہوں نے اس عیسائی بادشاہ کے ظلم ستم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو بچا کر کے بھاگنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور نہتے نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان کی حفاظت کر کے بھاگنے والے نوجوانوں کی حفاظت فرمائی، اور پھر ان کی زندگی کا ایسا نادر واقعہ بیان فرمایا جو میرے بھائیو خارق عادت، یعنی خلاف معمول واقعے سے بھرا ہوا ہے۔
309 سال تک وہ غار میں سوئے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا تو بڑی شان سے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے غار والوں کا واقعہ، یہ چند نوجوانوں کا واقعہ ہے جو سچے ایمان والے تھے، خالص توحید والے تھے، جو اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہودیت سے، عیسائیت سے، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ ان پر ظلم کر کے، انہیں ٹارچر کر کے، ان پر دباؤ ڈال کر کے انہیں اپنے ایمان سے برگشتہ نہ کر دیں، بے دخل نہ کر دیں اور انہیں کفر میں داخل نہ کر دیں، اس سے بھاگ کر کے وہ اپنے ایمان کو بچا کر کے بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اللہ عز و جل نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں غار میں محفوظ کر دیا. سارا نقشہ کھینچا گیا ہے، مجھے اس میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں اس میں جاؤں تو ظاہر ہے کہ وقت لمبا ہو جائے گا، اور سارے لوگ جانتے ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ 309 سال تک غار میں رہے. اور اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے بڑا عجیب و غریب ہے میرے بھائیوں. یعنی کسی گزرنے والے کو احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ اس غار کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، برسوں سے سوئے ہوئے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا تھا. اور اللہ کا نظام ایسا تھا اس غار کے حوالے سے کہ دھوپ جب گزرتی تھی تو صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، دھوپ ایسے آتی تھی اور چلی جاتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ان کے جسم کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی. بیدار ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور کتا جو تھا اس زمانے کی بات ہے، آج کل شریعت کے احکام میں کتے کا آپ تذکرہ نہ لائیں کیونکہ ظاہر شریعت اسلامیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت قدیم بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں. تو اس وقت کیا کتے کے احکامات تھے وہ شریعت اسلامیہ سے مختلف ہیں. پر ان کا کتا ان کے ساتھ میں تھا، وسید یعنی چوکھٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بٹھا دیا اور چوکھٹ پہ کتا بیٹھا رہا. آپ سوچئے وہ کیسے زندہ رہا، اس کی غذا کا انتظام کہاں سے ہوا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے کہا کہ اس کو عجائب سے اللہ نے بھر دیا ہے. بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے، یہ سب کیوں ہوا؟ ایمان کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی مدد کرنے کے لیے کہ اللہ عز و جل نے ان جوانوں کی، ایمان کی حفاظت کرنے والے جو جوان تھے، جو اپنا ایمان بچا کے بھاگے تھے عیسائیت سے. عیسائی ظالم بادشاہ تھا جس نے ان پر ٹارچر کر کے، ظلم ڈھا کر کے انہیں ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھاگے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو یہ ہے ان کا تذکرہ. اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یقیناً وہ چند نوجوان ہی تھے جو ایمان لائے تھے، ایمان توحید خالص پر چلنے والے تھے اور اسی کو بچانے کے لیے بھاگے تھے. ہم نے انہیں اس ایمان کو بچا کر بھاگنے کی وجہ سے، اپنی حفاظت کی وجہ سے، ایمان کی سلامتی کے لیے فکر کرنے کی وجہ سے ہم نے انہیں مزید ایمان کی ہدایت کی توفیق عطا فرما دی تھی. میرے بھائی ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جوانوں کو ایمانی تربیت کے حوالے سے کوئی اور واقعہ بیان نہ کیا جائے یا وہ کسی اور واقعے پر غور نہ کریں، نہ پڑھیں، صرف اور صرف اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ لیں کہ کیسے وہ بھاگے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، ایمان کی سلامتی کی فکر کیا انہوں نے، اور ظالم بادشاہ کے شکنجے سے نکلنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی پریشانی مول لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. کوئی اتا پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، کہاں سے ان کے پیچھے دشمن کو بھیج دیا جائے گا اور انہیں پکڑ کر کے بادشاہ کے سامنے لانے کے لیے سارے جتن کر دیے جائیں گے. انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا. اس کے اندر استقامت کا تذکرہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور حفاظت کے پروانے کا اعلان ہے کہ ایمان بچا کر کے جو بھاگنے کی کوشش کرے گا، ایمان کی حفاظت کرنے کی جو فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے. خلاف عادت امور کے ذریعے سے، کرامتوں کے ذریعے سے ہم اپنی زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو میرے بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اسی لیے تاکہ امت کے جوانوں کو عبرت ملے، نصیحت ملے. پچھلی امتوں کی جو واقعات، قصے جو بیان کیے گئے ہیں، یہ اسی لیے تاکہ عبرت ملے، نصیحت حاصل کریں ہم. تو جوانوں کے لیے نصیحت ہے ایمانی تربیت کے حوالے سے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غلمان حزاورہ، حضور یا حضور ایسے جوان کو کہتے ہیں جو بالکل ابھی نیا جوان ہو. انفوان شباب، نوجوان جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان کے اندر، بالکل جوانی کی تحریز پر جو قدم رکھتا ہے اس کو حضور کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں. اور اسی کی جمع ہے حزاورہ.
اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان یا فتیۃ حزاور، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم بالکل نئے نئے جوان ہوئے تھے، جوانی کے دہلیز پر ہم نے قدم رکھا تھا. کہتے ہیں فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ کی تلقین سے، آپ کے بتا کر کے، سنا کر کے، یاد کرانے کے ذریعے سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا. قرآن کریم سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا. دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھایا، اور اس کے بعد ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن سکھایا. جب قرآن سکھا دیا تو ہمارے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. قرآن کریم کی تعلیم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام سکھایا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول تو وحی الہی غار حرا سے ہو گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رفتہ ساری باتیں اتری ہیں. لیکن ایمان اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ان کی تربیت دی اور انہیں سکھایا، ایمان کی باریکیاں سمجھائیں، شرک اور بت پرستی سے توبہ کرنے کا حکم دیا. بتوں کی کمزوری، بتوں کی بے کسی کو واضح کیا گیا قرآن کریم کی آیات کے اندر. جب قرآن کریم کی آیات کو پڑھا، سیکھا، اس کا علم حاصل کیا تو کہتے ہیں ہمارے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. کہتے ہیں یہ تو ہمارا طریقہ تھا کہ ہم جب ابھی نئے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا ہم نے، تو ہم نے اس طریقے سے ایمان سیکھا، پھر قرآن کریم سیکھا. وَأَنْتُمْ تَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قبل الایمان، تمہارا معاملہ الگ ہے، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم قرآن کریم سیکھتے ہو اور اس کے بعد پھر ایمان تمہیں ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ ہم سے مختلف ہے. تم قرآن کریم کا علم حاصل کرتے ہو اور اس کے ذریعے سے تمہیں ایمان ملتا ہے. آج ہم لوگ ایمان سکھانے کے لیے قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کا معنی سکھاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نبوت کی زبان سے ایمان سیکھ لیا اور اس کے بعد قرآن کریم کی دلیلوں کی روشنی ان کے سامنے آ گئی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان میں جلا پیدا ہوگی، روشنی پیدا ہوگی. تو ایمان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. میرے بھائیو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو جانتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام کہتے ہیں جو بالکل بچپنے کے اینڈ پر ہو، جوانی کے آغاز پر ہو. بچپن کا اختتام جس کو مراہق کہتے ہیں، مراہق یعنی جوانی سے پہلے والی عمر، اور جوانی میں بالکل داخل ہونے والا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کیا سکھایا تھا؟ یا غلام انی اعلمک کلمات یحفظ اللہ یحفظک یحفظ اللہ تجد تجا الی آخر الحدیث. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھائیں تو ایمان کی تربیت دی. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا، ایک چیز سکھائی ایمان کے حوالے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی بڑی فکر کیا کرتے تھے. یہ بچہ اب جوانی کے آغاز میں پہنچنے والا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ہے، اس لیے خاص طور پر تنہائی میں اونٹ سواری پر بٹھا کر کے ایک بات ان کے دل و دماغ میں بٹھائی، کان سے داخل ہوئی، دل کے گہرائی میں اتر گئی. میرے بھائیو، ابن عباس کو کون نہیں جانتا ہے؟ ابن عباس کون ہے؟ کیسا ایمان ہے، کیسی تعلیم ہے، کیسے قرآن کریم کی تفسیر کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، سب لوگ جانتے ہیں. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی بڑی فکر کی ہے، جوانوں کے ایمان کی فکر، ان کے منہج کی فکر، ان کے عقیدے کی فکر، ان کی عبادت کی فکر، اور ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. میں اکا دکا مثالیں ہر حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات ہو گئی ایمان کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے صحابہ تھے روز اول پہلے اگر ان کا ہی سرسری جائزہ آپ لے لیں، مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر جب ایمان لائے کتنی عمر تھی ان کی؟ 38 سال کی عمر تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو 30 کے اندر ان کی عمر تھی. ابن مسعود کو دیکھ لیجئے، سعید بن زید کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو اور بہت سارے صحابہ ہیں. عبداللہ بن عمر بہت کم تھی ان کی، بچپنے کی عمر میں ایمان لے آئے وہ، اور صغار صحابہ میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس کا یہی مسئلہ تھا. جندب کا مسئلہ آپ نے سنی لیا، کہتے ہیں کہ ہم بالکل نوجوان تھے، ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن کریم کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا. تو بڑی تعداد نوجوانوں کی جو ایمان والے تھے وہ نوجوانوں کی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، اور ان کے ذریعے سے شروع میں دعوت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد ملی تھی. میرے بھائی،
بہرحال تو یہ تو بات ہو گئی ایمان کی تربیت کے حوالے سے. ایمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان سکھایا، قرآن کریم کی تعلیم دی، قرآن کریم کی تعلیم سے ایمان میں اضافہ ہو گیا. جب یہ ایمان دلیل کی روشنی میں انہیں حاصل ہو گیا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ایمان میں بڑھوتری ہو گئی اور ایمان میں تازگی پیدا ہو گئی، جلا پیدا ہو گئی. بہرحال مالک بن حویرث کی بات میں کر رہا تھا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلہ. کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ونحن شبابہ متقاربون، اور ہم سب کے سب، کئی تھے جن کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 18-19 کی تعداد تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور ہم قریب قریب جوانی کی عمر میں تھے، یعنی سب کے سب جوان تھے لیکن عمریں سب کی قریب قریب تھی، کوئی 17 سال کا، کوئی 18 سال کا، کوئی 19 سال کا، کوئی 20 سال کا، قریب قریب جوان تھے. یعنی جوانی کی عمر کو تو تھے ہی، جوان تھے لیکن عمریں قریب قریب تھی ہم سب کی. ایسا نہیں تھا کسی کی عمر بہت کم ہے اور کوئی بہت زیادہ عمر کا ہے، سب میرے بھائیوں ہم عمر جوان تھے. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہم رہے 20 دنوں تک ہم ٹھہرے رہے، 20 راتوں تک ہم رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم سکھایا، ہمیں نماز کی تعلیم دی، فرائض کا علم عطا فرمایا اور ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھا، علم حاصل کیا. جب سیکھتے سیکھتے 20 دن گزر گئے تو ہمیں اپنے گھر جانے کی چاہت ہونے لگی، اپنے گھر چلے جائیں، بہت دن ہو گیا ہے، علم حاصل کر رہے تھے تو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ طلب علم کے لیے اہل علم کے پاس جانا، سفر کرنا یہ مشروع ہے. یہ ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ طلب علم کے لیے لوگ اہل علم کے پاس جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے معلم ہیں، پوری انسانیت کے مربی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 دن گزر گئے، رہتے رہتے سیکھتے سیکھتے. کہتے ہیں فاشتقنا الی اہلینا، ہمارا دل چاہا کہ اب ہم چلیں، گھر چلیں، اپنے گھر جائیں، اپنے ماں باپ کے بیچ میں جائیں، اپنے والدین کے بیچ میں جائیں، بیوی بچوں کے بیچ میں جائیں. کہتے ہیں ہمارا دل چاہا تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اظہار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، جاؤ ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم ومروہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تم نے 20 دن گزار دیے، الحمدللہ بہت کچھ سیکھ لیا اور اب تم جانے کی خواہش کرتے ہو تو جاؤ. یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر کہ صحابہ نے کیا کہا، اشتقنا الی اہلینا، ہمیں اپنے بال بچوں کا، اپنے گھر والوں کا اشتیاق ہوا، چاہت ہوئی کہ اب گھر جانا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فطری تقاضا ہے. انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد جانے کی کوشش کرتا ہے، جانا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے. اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، وہاں جانے کی خواہش کرتا ہے. وہ یہ فطری چیز ہے اور اگر یہ چیز ظاہر ہو جائے تو پھر اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا ارجعوا الی اہلیکم، ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو، تمہیں گھر جانے کی خواہش ہے، جاؤ، لیکن جاؤ جو تم نے سیکھا ہے انہیں سکھاؤ اور انہیں حکم دو جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے، جو تمہیں تعلیم دی ہے، بتایا ہے، جو تم نے سیکھا ہے جا کر کے ان کو سکھاؤ. یہی ہے تعلیم. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آیا ہے سیکھا ہے وہ ان لوگوں کو جا کر کے بتا دے جو لوگ نہیں آئے. تو جو حاضر ہے وہ غائب کو بتا دے، جو موجود ہے وہ غیر موجود کو جا کر کے بتا دے. جب ان سے ملاقات ہو ان کو سکھائے، تعلیم دے. جاؤ تم سے سیکھ لیا ہے، جا کر کے ان کو علم پہنچاؤ، ان کو سکھاؤ، ان کو تعلیم دو. یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے، سیکھنا چاہتے تھے، آپ کی حدیثیں، آپ کی سنت کی باتیں، فرائض واجبات، دین کی باتیں، تعلیم لینا چاہتے تھے. لیکن مشکل ہمارے ساتھ یہ تھی کہ ہماری روزی روٹی کا بھی مسئلہ تھا، ہمیں بکریاں چرانا پڑتا تھا. کہتے ہیں میرا ایک ساتھی تھا، وہ بھی بکری چراتا تھا، میں بھی بکری چراتا تھا. اب ہم لوگوں نے سوچا کہ کیا کریں، اگر دونوں بکری چرائیں گے تو بکریوں کی چرانے کا جو مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ ڈیلی کا مسئلہ ہے، روز صبح لے کر کے جانا ہے اور شام میں ان کو واپس لے کر کے آنا ہے. تو اگر ہم ڈیلی روزانہ اگر اس کام میں لگے رہیں گے تو بھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے جائیں گے؟ آپ کے پاس نہیں جا سکیں گے تو علم کیسے حاصل کریں گے؟ طلب علم کی چاہت تھی، رغبت تھی. تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے باری لگا لی کہ ایک دن تم جانا اللہ کے نبی کی خدمت میں اور علم حاصل کرنا، میں اپنی بھی بکریاں اور تمہاری بھی بکریاں لے کر کے چرانے کے لیے چلا جاؤں گا. اور جب میں شام میں ہماری ملاقات ہوگی تو تم نے جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیکھا ہے تم مجھے بتا دینا، میں بھی سیکھ لوں گا
اور دوسرے دن میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ سے علم حاصل کروں گا اور تم اپنی بھی بکریاں اور میری بھی بکریاں لے کر کے چرانے چلا جانا. جب شام میں ہماری تمہاری ملاقات ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم نے کیا سیکھا ہے. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا صحابہ کرام کے یہاں. یہ بھی ایک سبق ہے, یہ بھی ایک پیغام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تربیت دی تھی کہ وہ علم حاصل کرنے کی فکر کیا کرتے تھے, علم حاصل کرنا چاہتے تھے. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جو تم نے سیکھا ہے ان کو سکھا دینا, ان کو اس کی تعلیم دینا, انہیں حکم دینا. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا جب اذا حضرت الصلاۃ, جب نماز کا وقت ہو جائے, فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم, جب اذان کا ٹائم ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی آدمی اذان دے دے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کروائے. امامت کے اصول کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأہم لکتاب اللہ, سب سے زیادہ قرآن جس کو یاد ہو امامت کرائے. اگر قرآن سب کو برابر یاد ہے تو جس کو سنت کا علم زیادہ ہے, یعنی اس کے ساتھ میں یہ بھی اس کے پاس ہے, وہ امامت کرائے. اگر اس میں بھی سب کے سب برابر ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں جو سب سے پہلے ہجرت جس نے کیا وہ امامت کرائے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں بھی سب برابر ہوں تو جو سب پہلے اسلام لایا ہو وہ امامت کرائے. اس میں بھی سب برابر ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا, آپ نے فرمایا جو عمر میں زیادہ ہو وہ امامت کرائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں ہی کیا کہہ دیا, کہا کہ ہم کئی نوجوان تھے, ایک قریب عمر کے تھے اور ہم سب اللہ کے نبی سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں سب کے سب سیکھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی کی شاگردان تھے تو سب کے پاس قرآن کا علم بھی اتنا, سنت کا بھی علم اتنا, سب برابر تھے. تو کیا دیکھنا باقی بچے گا, عمر دیکھنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب میں تو برابر ہو, ساتھ میں ایک ہی بیچ کے نکلے ہوئے ہو, سب ایک ساتھ میں فارغ ہوئے ہو, اس لیے عمر میں دیکھنا تم میں جو بڑا ہوگا وہ تمہاری امامت کرائے گا. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. آپ دیکھیے نماز کی تعلیم دی جا رہی ہے, علم حاصل کرنے کی تربیت ہو رہی ہے. یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں, وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, علم حاصل کریں. اور علم حاصل کرنے کے لیے جو سورسز ہیں, مستند سورسز, ان سورسز سے علم حاصل کریں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن مجھے بستا ہر ایک دو نمونے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اور سلف امت کے حوالوں کی روشنی میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایسے ہی دیکھیے نوجوانوں کا مسئلہ جوانی کی وجہ سے, جب جوانی ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ شہوت غالب ہوتی ہے. شہوت یعنی جنسی میلان, جنسی رجحان بھی بہت تیزی کے ساتھ پنپتا ہے, پروان چڑھتا ہے جوانوں کے اندر. اور اگر اس جنسی رجحان کو شریعت اسلامیہ کے دائرے میں نہ لایا جائے, اسے اچھی طرح سے تربیت کے سانچے میں نہ ڈالا جائے تو بہت زیادہ اس کے انحراف کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ غلط طرف نہ چلا جائے. زناکاری, بدکاری, فحاشی, لواطت, اغلام بازی, اور آج کل تو اتنا شر و فساد ہے کہ الامہ والحفیظ بیان نہیں کیا جا سکتا, بتایا نہیں جا سکتا, اتنا شر و فساد ہے میرے بھائیوں. آج اگر دیکھا جائے تو بے حیائی کا مسئلہ, زناکاری, بدکاری کا مسئلہ, بد اخلاقی کا مسئلہ اتنا تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے, اتنا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے میڈیا کے مسائل کے ذریعے سے کہ شاید اس سے پہلے کسی دور میں اتنا عام نہیں ہوا رہا ہوگا. ہر بچے کے ہاتھ میں, ہر جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے میرے بھائیوں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, دنیا کی ساری فحاشی, ساری بے حیائی اس کے ہاتھ میں, جب وہ چاہے 1-2 سیکنڈ کے اندر کھول کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ رابطے بھی کر سکتا ہے, لوگوں کے رابطے میں آ سکتا ہے, لڑکوں کے لڑکیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے لڑکوں کے ساتھ, نہ جانے کتنے تعلقات ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے وسائل کے ذریعے سے. تو آج کل میرے بھائیوں جنسی بے راہ روی, انحراف, عشق و معاشقہ اور حرام یہ جو ربط ضبط ہے میرے بھائیوں صنف مخالف کا, یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے اس کو بھی قابو میں لانا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس طرف رہنمائی فرمائی تھی جس وقت الحمدللہ اتنا شفاف طور تھا وہ میرے بھائیوں جس کی کوئی مثال اب قیامت تک ہمیں نہیں مل سکتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی تربیت کے حوالے سے اسی وقت یہ اشارہ کر دیا تھا کہ یہ جنس کا جو مسئلہ ہے, جو جنس کا مسئلہ ہے, جنسی رجحان کا, شہوت کا جو مسئلہ ہے, یہ بڑا خطرناک ہے. میرے بھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, سب جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یا معشر الشباب,
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحفظ للفرج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کی جماعت، اے جوانوں اس بات کو اپنے پلے باندھ لو، غور سے سنو، جسے شادی کی طاقت ہو چکی ہے، شادی کی استطاعت یعنی جنسی قدرت اپنے اندر وہ پاتا ہے، فلیتزوج. اس میں اشارہ یہ ہے کہ جب تک یہ قدرت نہیں ہے تبھی تک، ورنہ جیسے انسان کو شادی کی قدرت ہوئی اور جنسی رجحان پیدا ہوا، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے، شاید. تربیت کا پہلا نقطہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر سرپرستوں کے لیے، گارجینز کے لیے، ماں باپ کے لیے، خواہ وہ بچوں کے ماں باپ ہوں، بچیوں کے ماں باپ ہوں. یہ بہت تربیت کا بنیادی نقطہ ہے کہ اگر ہم جنسی بہرا روی سے اپنے بچوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور اپنے جوانوں کو بچانا چاہتے ہیں، ان کو انحراف سے روکنا چاہتے ہیں، تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا، ذمہ داری کیا ہے؟ جوانی کی عمر کو جیسے ہی پہنچے ان کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ وَالْأَيِّمُ إِذَا بَلَغَ. میرے بھائیو غیر شادی شدہ جب وہ جوان ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچے، تو پھر تاخیر مت کرو اس کی شادی کے اندر. نماز کا وقت جب وہ ہو جائے تو نماز میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے. جنازے کا ٹائم جب جنازہ ہو جائے یعنی موت ہو جائے، جنازہ ریڈی ہو جائے، جلدی سے ریڈی کیا جائے اور اسے اس کے قبر کے حوالے کیا جائے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو پھر کیوں بلا وجہ اسے دنیا میں رکھے ہو، جلدی اسے قبر کے حوالے کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، بھینی بھینی خوشبو ملنا شروع ہو جائے. کیوں دیر کر رہے؟ اور اگر برا ہے تو کیوں بلا وجہ یہ گناہ لادے ہوئے ہو کندھے کے اوپر، اسے قبر کے حوالے کرو تاکہ اپنے انجام کو پہنچے. میرے بھائیو تو جلدی کرنے کا حکم ہے، تو شادی میں جلدی کرنے کا حکم، یہ تربیت کا پہلا میرے بھائیو پہلا زینہ ہے. جوانوں کی تربیت کے حوالے سے اخلاقی جنسی بہرا روی کا جو مسئلہ ہے اس میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے میرے بھائیو، جوانوں کو چاہیے کہ وہ خود اس سلسلے میں اقدام کریں. ہماری کئی ایک جوانوں سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کے بہت سارے ایسے سوالات تھے جس کا تعلق ایسے ہی چیزوں سے تھا، جنسی مسائل سے تھا، شادی وغیرہ سے متعلق تھا، یا اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں جوانی کی وجہ سے، خون کی گرمی کی وجہ سے جو بہت ساری بیماریاں اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایسے سوالات لے کر کے کئی ایک جوان آئے. ہم نے ان سے پہلے سوال یہ کیا کہ بھائی آپ کی شادی ہو گئی؟ کہاں نہیں. عمر کتنی ہے؟ کہا 21 سال. کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ بلوغت کو کتنی عمر، کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے، 16 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے، 14 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے. تو یہ 5 سال 6 سال 7 سال آپ فطرت سے جنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج کل کے اس دور میں جب بے حیائی عام ہے، بے پردگی عام ہے، میرے بھائیوں کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کتنا خطرناک ہے اس جوانی کی عبادت کرنا، خواہ بچیوں کا مسئلہ ہو، جوانوں کا بچوں کا مسئلہ ہو یا بچیوں کا مسئلہ ہو. تو پہلا مسئلہ یہ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ شیخ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کو اپنے ماں باپ سے اس حوالے میں بات کرنے سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنے آپ کو اس دنیا کے شر و فساد سے بچانے کے لیے اور جنسی بے راہ روی سے آزاد کرنے کے لیے جوان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان سے اگر نہیں کہہ سکتا ہے، کسی دوست کی زبان سے، کسی رشتہ دار کے واسطے سے، کسی بھی طریقے سے پیغام اپنے ماں باپ تک پہنچائے کہ وہ شادی کی رغبت رکھتا ہے، شادی کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے شادی کے لیے انتظامات کیے جانا چاہیے. اور یہی بنیادی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ چونکہ یہ فطرت ہے، فطرت جوانی کی عمر کو انسان پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ اپنی شہوت کو کیسے قابو میں رکھے. اور اس کا علاج اللہ کے نبی کی سنت میں کیا ہے؟ نکاح مسنون. لیکن اس میں تاخیر کی جائے گی تو فطرت سے بغاوت ہوگی. اور آج یہ بہت عجیب و غریب رجحان ہو رہا ہے، تعلیم کے نام پر، سروس کے نام پر، جاب کے نام پر، سیٹل ہو جانے کے انتظار میں، پیر پر کھڑے ہو جانے کے انتظار میں 25 سال 27 سال 30 سال 32 سال. اور ہمارے پاس تو ایسے بھی نمونے ہیں 37 سال کے بوڑھوں نے شادیاں جوانی کے نام پر کی. 37 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، شادی نہیں ہوئی، اب شادی کرنے جا رہا. تو آپ بتائیے کہ یہ 20 سال 17 18 سال اس نے شادی نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کی جوانی کا یہ مرحلہ کیسے گزر رہا تھا اب تک. میرے بھائی رجحان بہت غلط ہے. کیوں شادی نہیں کی؟ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ذرا اچھی
انکم ہونے لگے، کاروبار سیٹل ہو جائے، باہر کوئی جاب مل جائے، اچھی سروس مل جائے، انکم اچھی ہو جائے، گھر بنا لیں، فلاں مسئلہ ہو جائے، فلاں مسئلہ ہو جائے، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے انحرافات میں پڑ جاتا ہے، اور کوئی پارسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی پارسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ نہ کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، میری بیٹی بہت اچھی ہے، میرا بچہ بہت شریف ہے، بہت نیک ہے، اس کی شرافت ہم اور آپ نہیں جان سکتے، یہ معاملہ ظاہر کا نہیں ہے، اندر کا مسئلہ ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ جو عمر ہے یہ عمر خطرناک ہے، اور بہت زیادہ اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں یہ کسی طرح کی جنسی بے روی کا شکار نہ ہو جائے، خاص طور پر آج کل کی جو حالات ہیں اس میں بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ بہرحال تو جوانوں کو یہ پیغام ہے ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں کہ اگر وہ خود اپنے معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، اپنے معاملے میں اختیار رکھتے ہیں اور وہ خود شادی کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہ کوشش کر کے شادی کے معاملے کو آگے بڑھا کر کے شادی شدہ ہو جائے، زندگی گزاریں، پاکی زندگی، ستھری زندگی گزاریں۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے تابع ہیں وہ، تو اپنے ماں باپ تک یہ پیغام پہنچائیں، واسطے سے پہنچائیں، رشتہ داروں کے ذریعے سے پہنچائیں، تاکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور واقعی پاک دامنی کی زندگی انسان گزارنا چاہتا تو اسے چاہیے کہ جلدی شادی کر لے۔ میرے بھائیوں تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کو شادی کی عمر ہو گئی ہو، جہاں شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہو، طاقت ہو، اسے استطاعت ہو، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ اس کی وجہ سے نگاہ پست ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، نگاہ پست ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتا تو نگاہ کے لیے خطرہ ہے، شرمگاہ کے لیے خطرہ ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ وہ بے روی کا شکار نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ اس سے بھی کیا ہوگی، اس سے بھی جو وقتی طور پر جو شہوت کا مسئلہ ہے وہ قابو میں آ جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ ایک جوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ دیکھیے جوانی کی عمر کتنی خطرناک ہوتی ہے، اس حوالے سے اخلاقی پہلو کتنا خطرناک ہے۔ ایک جوان اللہ کے نبی کے پاس آیا مسند احمد بن حنبل کی روایت میں، اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ مجھے زنا کرنے کی پرمیشن دے دیں۔ زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا تھا، آپ بتائیں زنا کی اجازت نبی سے مانگنے کے لیے آیا، لیکن پھر بھی بہت صالح جوان تھا وہ، بہت نیک جوان تھا وہ، جسے احساس تھا کہ زنا حرام ہے، جب تک نبی اللہ کے دین کی روشنی میں اجازت نہیں دیں گے نہیں کرنا چاہیے۔ علم کی بات ہے کہ نہیں بات، تربیت کی بات ہے، اتنا سمجھتا تھا کہ یہ حرام ہے، ورنہ چوری چھپے زناکاری بدکاری وہ کر سکتا تھا، لیکن اس کا احساس تھا کہ یہ حرام ہے اور اجازت نبی دیں گے تو زنا کرے گا وہ، یعنی اللہ کے نبی اللہ کے پاس سے اس کی اجازت ملے گی تو ہم کریں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ جوان ہے یہ، اور جوانی کی اس عمر میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ادنو منی، قریب آ جاؤ۔ قریب آ گیا وہ آدمی، وہ جوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی، شہوت کے حوالے سے، جنسی بے روی کے حوالے سے، بداخلاقی کے حوالے سے، زناکاری بدکاری کے حوالے سے آپ نے ایسی تربیت دی، اور یہ تربیت کا اس کا میرے بھائیوں بہت بنیادی ضابطہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ تم جس لڑکی سے، جس عورت سے زنا کرو گے، وہ لڑکی وہ عورت کون ہوگی؟ یہی بات اللہ کے نبی نے سمجھا دی کہ وہ عورت ظاہر بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، ایسے رشتہ دار کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہوگا ہی۔ اللہ کے نبی نے اسی بات کو سمجھایا، آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ افتحبہ لامک، تم زنا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم یہ زنا جس کی اجازت مانگ رہے ہو کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ کام تمہاری ماں کے ساتھ کیا جائے؟ کوئی دوسرا اجازت مانگے زنا کرنے کی اور تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کرے، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ اس نوجوان نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کیا سمجھا رہے ہیں، اس نوجوان نے فوراً کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ میں یہ کام پسند کروں، مجھے کبھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ پر قربان کر دے۔
آپ نے فرمایا جب تم نہیں پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کیا جائے، کوئی کرے، تو وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تو لوگ بھی اپنی ماں کے لیے، کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر آپ نے خالہ کی مثال پیش کی، آپ نے پھوپھی کا نام لے کر کے بتلایا، آپ نے بیٹی کا ذکر فرمایا، آپ نے بہن کا ذکر فرمایا۔ کیا تم اس چیز کو اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرمات کا نام لیا، جو ابدی محرمات ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان کا نام لے کر کے آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے ان کے ساتھ یہ کام کیا جائے؟ میرے بھائیو، اس جوان نے ہر ایک سوال کے جواب میں فرمایا لا یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کے نبی کبھی پسند نہیں کرتا ہوں میں، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ میرے بھائیو، تو آپ نے وہی جواب دیا کہ لوگ بھی پسند نہیں کر سکتے، کسی کو پسند نہیں ہے، کوئی اس چیز کو نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی اور رشتے داروں کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت دی، وہ جوان سمجھ گیا کہ میرا جو مطالبہ ہے وہ کتنا غلط مطالبہ ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں، یہی چیز دوسرے لوگ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جس سے زنا کیا جائے گا وہ کوئی نہ کوئی میرے رشتے کا ہی ہوگا، اس لیے مجھے اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر قلبہ واغفر لہ ذنبہ، اللہم حسن فرجہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے۔ آپ دیکھیے اس کے گناہ کو معاف کر دے، یعنی اس سے پہلے اگر ایسا کچھ وہ کر چکا ہے تو اللہ معاف فرما دے، اور اگر آگے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل کے اندر سے وہ زنا کی غلاظت نکل جائے، زنا کی گندگی نکل جائے اور وہ اس کا ارادہ چھوڑ دے۔ وَحَسِّن فَرْجَهُ، اور کسی بھی طرح سے اس کی شرمگاہ حرام میں استعمال نہ ہونے پائے، حلال میں استعمال ہو، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاقی تربیت فرمائی میرے بھائی، اور آپ نے یہ تو تربیت صحابی رسول کو، صحابہ کرام کو فرمائی، آپ نے زبانی طور پر بھی یہ عام پیغام امت کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا فتیان قریش یا شباب قریش لا تزنوا علی من حافظ فرجہ فلہ الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے قریش کے جوانوں، اے قریش کے جوانوں، زنا کاری بدکاری نہ کرو، یاد رکھو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ یا فتیۃ قریش لا تزنوا علی من سلم لہ فرجہ لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے قریش کے جوانوں، زنا کاری مت کرو، یاد رکھو جس کی شرمگاہ محفوظ رہی اس کے لیے جنت ہے۔ اور آپ نے وہ بھی حدیثیں سنی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھ سے اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز کی ضمانت لے کہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے مجھے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ اور آج کل جو بہت سارے شادی بیاہ کے واقعات ہوتے ہیں، یعنی شادی بیاہ کے معاملات اور کہہ لیجیے کہ عقد ہوتے ہیں ہمارے سامنے، کتنے ایسے واقعات کچھ ہی دنوں میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں کہ دونوں میں جو نکاح کا رشتہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹ گیا؟ کیونکہ جلد ہی پتا چل گیا کہ لڑکی کا فلاں فلاں سے تعلق ہے، فلاں فلاں سے سوشل میڈیا پہ جڑی ہوئی ہے، اس کے فیس بک کے اوپر، اس کے پیج کے اوپر میرے بھائیوں فلاں فلاں لڑکے کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے جوانوں کے معاملات، بچوں کے، وہ فلاں فلاں کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں، اور سب غیر مناسب نازیبا تصویریں ہیں جسے شک کے دائرے سے نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں میرے بھائیوں طلاق اور تفریق کی نوبت بھی بہت زیادہ آ رہی ہے، خلا کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا شر ہے، اور جوانوں کو اس وقت بہت زیادہ اس حوالے سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ لا يعجب للشاب لا صبوۃ له، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان سے بہت خوش ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی میلان نہیں پایا جاتا ہے، انحراف نہیں پایا جاتا ہے، فساد اور بگاڑ نہیں پایا جاتا ہے، جو صالح جوان ہوتا ہے، نیک جوان ہوتا ہے، اس نیک جوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اس سے کتنا صالح جوان ہے۔ تو شاب نشأ فی طاعت اللہ، وہ جوان بھی عرش کے 7 مکینوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس کی
پرورش جو پلا بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سائے میں وہ رہ کر کے زندگی گزارا ہے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، بہرحال ایک دو باتیں اور بھی ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی، جوان صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی ہے، ایمان کی، عبادت کی، اخلاق کی، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیو، میرے بزرگوں، ان کے جذبات کی بھی بہت زیادہ تربیت فرمائی ہے. نوجوانوں میں خون گرم ہوتا ہے، ان کے اندر مار دھاڑ، فتنہ فساد، دنگا کرنے کی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. عام طور پر کبھی غلط قدم بھی اٹھاتے ہیں وہ، اور بس بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدم غلط نہیں ہوتا ہے، قدم اچھائی کے لیے ہوتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ اعتدال کی تعلیم دیتی ہے، درمیانی راستے کی تعلیم دیتی ہے، حد سے تجاوز کرنے کی تعلیم نہیں دیتی، حد سے تجاوز کرنے سے منع کرتی ہے. کیونکہ آدمی درمیان میں رہے، بیچ میں رہے گا تو نیچے بھی اتر سکے گا، اوپر بھی جا سکے گا، اس لیے درمیان میں رہنا چاہیے. اعتدال کی تعلیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو مڈل امت بنایا ہے، تم کو خیر امت بنایا ہے، تم درمیانی رہو، ہر جگہ اعتدال ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ ایک دم کمزوری ہے نہ بہت زیادہ تجاوز ہے، بلکہ درمیان میں رہو، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو. یہ تعلیم ہے دین اسلام کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جذباتیت سے، ایموشن سے بھی جوانوں کو بچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ جوان جذباتیت کی وجہ سے بھی انحراف کا شکار نہ ہو جائے. اور جذباتیت والا فتنہ اس دور میں بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور ہم کو یہ مسئلہ سمجھنے میں بہت آسانی. آج کل کے اس دور میں خود اپنے ملک ہندوستان کا مسئلہ آپ لے لیں یا ساری دنیا کا مسئلہ آپ لے لیں، جتنی بھی تنظیم اصلاح کے نام پر نکلتی ہیں، جہاد کے نام پر نکلتی ہیں، خلافت کے نام پر پیدا ہوتی ہیں، حکومت قائم کرنے کے نام پر پیدا ہوتی ہیں، دین قائم کرنے کے نام پر دنیا میں وجود میں آتی ہیں، ڈیفنس کے نام پر پیدا ہوتی ہیں، ان ساری تنظیموں کے اندر یہ بہت بڑا فتنہ موجود ہے کہ یہ جوانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، رجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دین کے نام پر، ایمان کے نام پر، عبادت کے نام پر دنیا میں اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی، حکومت قائم ہو جائے گی، اسلام نافذ ہو جائے گا. اس نام پر جوانوں کو بہت زیادہ ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جوانی میں اس کا خون گرم ہوتا ہے، فوراً مائل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، دنیا کے اندر اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، دنیا کے اندر حکومت قائم ہونی چاہیے اسلام کی، مسلمانوں کی. اس بات کو سن کر کے جوان بھاگنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس قدم کی وجہ سے وہ دنیا میں یہ ڈنکا بجائیں کہ دیکھو دنیا کے اندر مار دھاڑ کا کام کرنے والے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے جوان ہیں. دنگا یہ پھیلاتے ہیں، فساد یہ کرتے ہیں، جان یہ لیتے ہیں، خون یہ بہاتے ہیں، آگ یہ لگاتے ہیں، اسپاٹ یہ کرتے ہیں. میرے بھائیو، یہ ذہنیت یہ دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے. جہاد کے نام پر تو جوان ایسے بھاگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ دور رسالت یا عہد خلافت راشدہ قائم ہونے جا رہی، جبکہ اس نوجوان کا اپنا حال کیا ہے میرے بھائیو؟ اس نوجوان کا اپنا عالم کیا ہے؟ اس کو توحید کا صحیح علم ہے کہ نہیں ہے، اس کو شرک کا صحیح پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، اس کو سنت کا صحیح علم ہے کہ نہیں ہے، اس کو بدعت کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، وہ فرائض کی کتنی پابندی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. میرے بھائیو، اس کے چہرے پر داڑھی کا نور ہے یا نہیں ہے، اس کو دین کے اصولی باتیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، دین کی بنیادی تعلیم اسے ہے کہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، وہ نماز کا پابند نہیں، اس کو شریعت اسلامیہ کی موٹی باتیں نہیں معلوم ہے، اس کو توحید کا علم نہیں ہے، سنت کا علم نہیں ہے. بہت میرے بھائیوں، اس کی زندگی کے اندر کافی انحرافات پائے جاتے ہیں. لیکن جہاد کا نام سن کر کے وہ کوئی جھنڈا نہیں دیکھتا، کوئی ٹرسٹ نہیں دیکھتا، کوئی سوسائٹی نہیں دیکھتا، کوئی فاؤنڈیشن نہیں دیکھتا، کوئی فرنٹ نہیں دیکھتا، بھاگنا شروع کر دیتا ہے اس کے پیچھے. کون ہے، کیسے لوگ ہیں، کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ سب سمجھتا نہیں ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہ جوانوں کا بہت خطرناک مسئلہ ہے. اور یہ جذباتیت والا جو انحراف ہے نا، جذباتیت والا، ایموشن والا،
یہ سب سے خطرناک انحراف ہے جو جوانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ اسلام جو ہے امن و سلامتی، میرے بھائیوں، امن و سلامتی کا دین ہے، آشتی کا دین ہے، اس دنیا کے اندر امن پھیلانے کے لیے آیا ہے، دنگا فساد مٹانے کے لیے آیا ہے، خونریزی ختم کرنے کے لیے آیا ہے، ظلم و بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، اس لیے اسلام کو بپا کیا گیا ہے۔ اس اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو دنیا میں اسلام سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سارا دنگا، سارا فساد، سارا قتل و غارت گری کا مسئلہ مسلمان انجام دیتا ہے، اور مسلمانوں کے جوان اس میں سب سے آگے۔ میرے بھائیو، یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، لیکن افسوس جوان سمجھتا نہیں ہے اس چیز کو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتیت کو قابو میں رکھنے کے لیے، جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے صحابہ کرام کو اور شباب صحابہ یعنی جوان صحابہ کرام کو بہت گہری تربیت دی ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے بات پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عامر مشہور صحابی ہیں، سب جانتے ہیں، مشہور صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کریم کی، میں جوان ہوں، کہا میں جوان ہوں اور میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور میں اتنا جوان ہوں، مجھے ہمت ہے، حوصلہ ہے، مجھے جذبہ ہے کہ میں ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہوں، پورا قرآن ختم کر سکتا ہوں ڈیلی۔ ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو بھائی 15 پارہ نازل ہوا رہا ہوگا، 20 پارہ نازل ہوا رہا ہوگا، 25 پارہ نازل ہوا رہا ہوگا کہ نہیں رہا ہوگا۔ ڈیلی قرآن کریم جو کچھ اترا ہے وہ سب میں ایک دن میں ڈیلی تلاوت کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آ کر کے کہا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ عبداللہ بن عامر کا یہ ارادہ ہے، وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ڈیلی قرآن پڑھ کے ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے نے بلوایا اور آپ نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو، کیا سوچتے ہو؟ کہا میرا ایسا ارادہ ہے، ڈیلی قرآن ختم کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ڈیلی قرآن ختم نہیں کرنا ہے تمہیں، لعل الحیات ستطول بک فتمل، ابھی بہت گرمی ہے تمہارے اندر، تمہیں جذبہ بہت زیادہ ہے، تم چاہتے ہو ڈیلی قرآن ختم کروں، لیکن یہ کب تک کرو گے؟ 1 دن، 2 دن، 10 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، سال، 2 سال، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہاری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ دراز کر دے، لمبی عمر اللہ تمہیں عطا فرمائے، تو یہ جذبہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گا، تم اکتا جاؤ گے اور اس پر قائم نہیں رہ سکو گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بالکل چھوڑ دو گے۔ کبھی پورا ہی پڑھنا چاہ رہے تھے اور کبھی ایسے اکتاؤ گے کہ پھر تلاوت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت ہی نہ چاہے، تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ اللہ کو یہ نہیں منظور ہے کہ جوش میں آؤ تو قرآن کا قرآن ختم کر ڈالو جیسے رمضان میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد سال بھر کے لیے رکھو تو اس پر گرد بھی نہ ہٹاؤ۔ اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ کم کرو لیکن ڈیلی کرو، ہر دم کرو۔ یہ رشتہ اللہ اور ہمارے بیچ میں بندگی کا رشتہ ہے، یہ بندگی کا رشتہ پل پل قائم رہنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ہم غلام ہیں، بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، مالک ہے، ہمارا سچا، ہمارا مدبر ہے، منتظم ہے، ہمارا روزی رساں ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے رب کو، اپنے معبود کو یاد کرنا چاہیے، اس کی بندگی اور عبادت کا کام ہر دم جاری رہنا چاہیے، موسم میں نہیں، سیزن میں نہیں، جوش آ جائے تو نہیں، بعد میں بھول جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم جو ہے اگر پڑھنا ہی چاہتے ہو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں کہ ڈیلی قرآن ختم نہ کروں؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں جوان ہوں، تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنی جوانی کا مزہ لینا چاہتا ہوں۔ دعنی استمتع من قوتی و شبابی، اللہ کے نبی آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنی طاقت اور اپنی جوانی سے مزہ لینا چاہتا ہوں، لطف اٹھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے صحابہ جوان تھے کہ وہ قرآن کی تلاوت ڈیلی ختم کر کے اپنی جوانی کی قوت سے مزہ لینا چاہتے تھے۔ آج کا جوان اپنی جوانی کا مزہ کہاں لینا چاہتا ہے؟ بھائی 1 سال گزرا ہے، 1 سال گزرا ہے لاک ڈاؤن کا، کتنا ٹائم تھا لوگوں کے پاس، کتنی تلاوت ہوئی ہوگی، آج بھی ہم نے ذکر کیا، کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، اور بوڑھے کو تکلیف تھی، ان کو عوارض تھے، کسی کو کھانسی بھی آ رہی ہوگی، کسی کو اور کوئی مسئلہ رہا ہوگا، جوانوں کا کیا مسئلہ تھا جو عام طور پر الحمدللہ صحت و عافیت کی زندگی گزار رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ توفیق کی بات ہے۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ 8 مہینے میں پورا قرآن کریم از سرے 9 حفظ کر لیا گیا۔
ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن توفیق کی بات ہے ہم نوجوانوں نے کیا کیا بھائی؟ یہاں کے لوگوں نے، جہاں کے لوگ بہت بزی لائف گزارتے ہیں، ان کو بالکل فرصت کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. انہوں نے جو شکایت بار بار کی تھی بہت بزی ہیں بہت بزی ہیں، بالکل خالی ٹائم تھا، اس کا کفارہ ادا کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ اتنا کیا. میں نہیں پوچھوں گا، ہر آدمی اپنی ذات سے پوچھے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ وہ کیا کیا اس نے میرے بھائیوں. اور اس پل پل کا حساب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پوچھے گا. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے سے انہوں نے کیا کہا؟ مجھے چھوڑیے اللہ کے نبی، میں اپنی طاقت سے اپنی جوانی سے مزہ لینا چاہتا ہوں. خوب میرا دل لگتا ہے قرآن کی تلاوت کر. آپ نے فرمایا نہیں اگر تمہیں پڑھنا ہی ہے فقرہ فی کل سبع، اگر تم کو پڑھنا ہی ہے تو تم ہر ہفتے میں فی کل 20، اگر تمہیں تلاوت کر کے ختم ہی کرنا ہے تو کم سے کم، بعض روایتوں میں 1 مہینے کا لفظ، 1 مہینے میں ختم کرو. انہوں نے اللہ کے نبی یہ تو بہت کم ہے، مجھے چھوڑی اپنی جوانی سے اپنی طاقت سے مزہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر 1 مہینہ نہیں مانتے ہو تو 20 دن میں ختم کرو. ٹھیک ہے، اور کم کر دیتے ہیں. کہا نہیں مجھے چھوڑی اپنی جوانی سے اپنی طاقت سے میں لطف اٹھانا چاہتا ہوں. نہیں مانے فآبا، روایت میں ہے کہ نہیں مانے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی تم نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے 10 دن میں ختم کر لیا کرو. نہیں مانے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اور نہیں مانتے ہو تو اور تمہیں میں ٹھیک ہے تمہارے جذبے کی پھر بھی قدر کرتا ہوں، تم 1 ہفتے میں ختم کر لیا کرو. فآبا، پھر بھی نہیں مانے. آپ نے فرمایا نہیں اس سے کم میں تو تمہیں گنجائش نہیں دی جا سکتی. میرے بھائیو قرآن تلاوت کرنے کا مسئلہ تھا، ناول پڑھنے کا مسئلہ نہیں تھا، فیس بک سرفنگ کا مسئلہ نہیں تھا بھائی، ہے کہ نہیں؟ آپ نے قرآن کی تلاوت میں جذباتیت پر اس نوجوان صحابی کو باقی نہیں رکھا. آپ نے فرمایا یہ ایموشن ہے، جذباتیت ہے، یہ اعتدال سے رہو تاکہ ہمیشہ اس پر قائم رہ سکو. ڈیلی 2 پیج پڑھو، 4 پیج پڑھو، 6 پیج پڑھو، لیکن مسلسل پڑھو، ہمیشہ پڑھتے رہو. تو جذباتیت سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. اچھا یہ جو ابھی آپ پچھلے سالوں میں آپ تو سنتے ہی رہے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے، عشرے سے تقریباً آپ سنتے ہیں کہ ایک فسادی تنظیمیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں. وہ لشکر طیبہ ہے تو وہ فلاں ہے تو وہ فلاں ہے، اور پھر IS کا فتنہ چلا، اور یہ آئے دن ہوتا رہے گا. آپ کہیں مطلب یہ نہ سمجھے کہ یہاں اینڈ ہو جائے گا، نہیں، سلسلہ چلتا رہے گا یہ، بلکہ سلسلہ دراز ہوگا، بڑھتا جائے گا. فتنے اس طرح کے اور تیزی کے ساتھ آئیں گے، یہ دنگائی ہوں گے، فسادی ہوں گے. ان کے چکر میں کوئی نوجوان کبھی نہ پھنسے کہ یہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اسلامی نظام قائم کرنے والے لوگ ہیں. اسلام کا نظام پہلے دل میں قائم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے. پہلے توحید اس کی زندگی میں قائم ہوگی، شرک اس کی زندگی سے نکلے گا، سنت زندگی میں آئے گی، بدعت زندگی سے نکلے گی. اس کے وہ عبادات کا پابند ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، نمازی ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا. اس کے چہرے پر جوان ہوگا تو داڑھی کا نور سجا ہوگا. میرے بھائیوں جن لوگوں نے جہاد کیا تھا نا، جس سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے، اس پوری فوج میں 9 جنگیں بڑی بڑی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی تھیں، بڑی بڑی، اور اس کے علاوہ تو 10 ہوئی ہیں. اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمانے میں خلافت راشدہ میں بہت ساری جنگیں ہوئی، سینکڑوں جنگیں ہوئی. لیکن یاد رکھو جن قربانیوں سے، جس جہاد سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے، اس میں ان جہاد کرنے والے مجاہدین میں کوئی دڑ منڈا نہیں تھا، کوئی داڑیاں موڑنے والا نہیں تھا. سب الحمدللہ چہروں پر داڑھی کا نور سجانے والے جوان تھے. آج جہاد کرنے کی بات کرتے ہیں اور ہر ایک بھاگتا ہے اس کے پیچھے. میرے بھائیوں کبھی ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا، بہکنا نہیں، ورنہ اپنے لیے بھی خطرہ مول لے لو گے، اور اپنی ملت کے لیے بھی، اپنے دین کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی. میرے بھائیوں بہت خطرناک مسئلہ. اس حوالے سے ایک حدیث خالی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آخری بات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران ایک جوان اونچائی والے علاقے سے ایسے آتا ہوا دکھائی دیا، اونچائی والی آبادی سے آتا ہوا دکھائی دیا. ہٹا کٹا جوان تھا، مضبوط جوان رانا. تو کہتے ہیں کہ ہماری نظر جب اس آدمی کے اوپر پڑی، اس نوجوان کے اوپر، تو کہتے ہیں ہمارے منہ سے برجستہ نکلا، واہ کیا جوان ہے یہ. کیا زبان سے کیا بات نکلی؟ کیا جوان ہے، ہٹا کٹا مضبوط جوان ہے یہ. اور ہم نے اس کی جوانی کو، اس کی مضبوطی کو دیکھ کر کے جو بات کہی وہ یہ تھی، کاش یہ جوان لو جعل هذا الشاب شبابه ونشاطه وقوته فی سبیل اللہ،
کیا خوب جوان ہے یہ، کتنا مضبوط ہے یہ. کاش یہ اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی جوانی اور اپنی طاقت اور اپنی چستی کو اگر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لگا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی وہی لڑائی جہاد کے لیے لگا دیا ہوتا. اور یہ آج والا جہاد نہیں ہے دنگا فساد والا، وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کلمہ توحید کی بلندی کے لیے جہاد ہوا کرتا تھا. سمجھے، شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے، دنیا میں اللہ کی توحید کا کلمہ عام ہو جائے، اس لیے جو جہاد ہوتا تھا. اس کے لیے وہ جہاد کی بات کر رہے تھے کہ کاش اتنا جوان ہے، میدان کارزار میں اگر اس کی جوانی لگتی تو کتنا کامیابی مل جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو بھی آپ نے برداشت نہیں کیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ جوانی کا، اس جوانی کا کی اصل جگہ کہاں سمجھ رہے ہیں صحابہ؟ یہ جوانی کہاں لگنی چاہیے؟ میدان جہاد میں لگنا چاہیے. کیوں؟ کیا جہاد کرنا صرف میدان جہاد میں تلوار لینا، ہتھیار لے کر کے لڑنا ہی اللہ کے راستے میں جہاد ہے؟ یہ سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لیس فی سبیل اللہ الا من یقاتل. تمہارے کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جو لڑے. یہ تم نے کہاں سے نکال لیا کہ یہ جوان ہے تو اس کی جوانی اللہ کے راستے میں لگنی چاہیے، یعنی میدان جہاد میں لگنا چاہیے، وہی اللہ کے راستے میں مانا جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سعى، سنیے غور سے، من سعى علی والدیہ، من سعى علی والدیہ ففی سبیل اللہ، ومن سعى علی عیالہ ففی سبیل اللہ، ومن سعى على نفسه ففي سبيل الله، ومن سعى على الدنيا ففي سبيل الشيطان، یا ومن سعى على التكاثر فهو في سبيل الشيطان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا. کہا ساتھیو سن لو، یہ ذہن سے نکال دو کہ صرف اللہ کے راستے میں لڑنا ہی اللہ کے راستے میں نہیں ہے، بلکہ جو اپنے والدین کی دیکھ ریکھ کرنے، ان کے حالات، ظروف، ان کی کمزوری، ان کی بیماری، ان کا بڑھاپا، اس کی دیکھ ریکھ میں لگا ہوا ہو، ان کی خبرگیری کرتا ہو، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہو، ان کا حکم بجا لاتا ہو، جو والدین کے پیچھے لگا ہوا ہو، ان کی ضرورت پوری کرتا ہو، وہ اللہ کے راستے میں ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ، اور جو اپنے بال بچے، اپنی بیوی کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہو، ان کے لیے حلال کمائی کا انتظام کرے، حلال کمائی کا انتظام کرے، حلال کمائی سے کھلائے پلائے پہنائے، گھر کا انتظام کرے، بچوں کی تعلیم تربیت، ان کی دیکھ ریکھ وغیرہ، بال بچوں کی ذمہ داری کے لیے جو کوشش کر رہا ہو، اس پر محنت کر رہا ہو، فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے. ومن سعى علی نفسہ، اور جو خود اپنی ذات کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کوشش کر رہا ہو کہ وہ سچی توحید کا علم حاصل کر لے، شرک کو سمجھ لے تاکہ توحید پر عمل کرے، شرک سے بیزار ہو جائے، بدعت جان لے، توبہ کر لے، تو سنت جان لے، سنت پر وغیرہ، اور دنیا دین کی ساری بھلائیاں وہ حاصل کر لے، خیر کے کام میں لگ جائے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے جو کوشش کر رہا ہو، ففی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے. ومن سعى علی التکاثر، اور جو دنیا کمانے کے پیچھے ساری کوشش لگا رہا ہو، ففی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں ہے. یہ سب اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں. اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرنے والا، بال بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اپنی ذات کی دیکھ ریکھ کرنے والا، یہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں. تم نے صرف لڑنے والے کو اللہ کے راستے میں کیسے بنا لیا؟ تو یہ جو سوچ تھی جذباتیت والی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. آپ نے منع فرمایا کہ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے تمہاری. میرے بھائیوں، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، سلسلہ دراز ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ جوانی کی جو عمر ملی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جوان اس لیے نہیں ہوئے ہیں، جوانی اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اس کو جہاں چاہے جیسے تیسے استعمال کریں. اس طاقت کا، اس ذہانت کا، اس سوجھ بوجھ کا، اس ہمت کا، اس حوصلے کا، اس قوت بازو کا جہاں کہیں استعمال کریں. اس لیے جوانی نہیں ملی ہوئی ہے. جوانی محاسبے کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پوری عمر کا تو امتحان ہوگا ہی، باس پرس ہوگی. اس پوری عمر میں بچپن نہیں پوچھا جائے گا، جوانی بعد میں پوچھی جائے گی.
بڑھاپا بعد میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں خصوصی سوال کیا جائے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال جوانی کا ہوگا جو ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، جوان اس ملت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اسی لیے ہم نے سمجھا نہیں سمجھا، لیکن دشمن اسلام کا مسلمانوں کا سمجھتا ہے کہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت کسی بھی قوم کی کیا ہوتی ہے؟ اس کے جوان ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں زناکاری بدکاری میں ڈال دو، ان کو شراب کے نشے میں ڈال دو، ان کو مختلف قسم کے ڈرگ میں لگا دو، ان کو دنیا پرستی میں لگا دو، ان کو جہاد اور نام کے نام پر دہشت گردی میں ڈال دو۔ اس لیے ایسا کریں گے تو اسلام کو کمزوری حاصل، اسلام کمزور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا سرمایہ جوانوں کا ہے۔ جب جوان ضائع ہو جائیں گے تو وہ قوم بھی، وہ ملت بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اسی چند بات پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی جو انحرافات ہیں، ایمانی، عقدی، منہجی، عبادت اور فرائض و واجبات، اس کے علاوہ اخلاق، کردار، جذبات، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خود تربیت کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سرپرست ہیں جوانوں کے، بچوں کے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔